میری ماں بیمار تھی۔ میں ہسپتال میں ان کے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ کمزور بیمار سا ہاتھ میری طاقتور مٹھی میں تھا۔ بہت مطمئن تھا کہ میں ماں کو مرنے سے روک لوں گا۔ ابھی یہ سوچ آئی ہی تھی کہ اسی لمحے ماں بے دم ہو گئیں۔ چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، کوئی جنبش نہ تھی۔ رگ ٹٹولنے کی کوشش کی مگر جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں ہسپتال کے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، کرسی سے اٹھا، کھڑکی اور دروازے کو کھولا۔ کیا چیز تھی جو ماں کے جسم سے نکل گئی تھی؟ کمرے میں ایسے گھوما جیسے جانے سے روک لوں گا۔ کچھ نہ کر سکا۔ مجبوری و بے بسی کے عالم میں مردہ ماں کے سرہانے سے سر رکھ دیا۔ دیر تک آنسو بھرتا رہا۔ ماں نے واپس آنا تھا، نہ آئی۔ عین اسی وقت سعودی عرب میں مقیم ایک دوست کی یاد آئی۔ وہ مسلمان تھا اور کئی بار اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بڑائی بیان کر چکا تھا۔ میں نے اسے فون گھمایا اور ماں کی موت سے آگاہ کیا۔ میرے دوست نے اسلام کو سمجھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ روحیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہیں واپس چلی جاتی ہیں۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب قرآن مجید میں مل جائے گا۔ میں تیزی سے اٹھا۔ میرا گھر میری منزل تھی۔ اس روز منظر ہی کچھ اور تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی، کچھ خوف بھی طاری تھا۔ گھر میں دوست کی دی ہوئی جائے نماز اور قرآن پاک کو تلاش کیا۔ نہا دھو کر جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ صرف ایک ہی جملہ منہ سے نکلتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونے کے بعد اٹھا، قرآن پاک کھولا، پڑھنے کی کوشش کی۔ ترجمہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بھاری لگا۔ میں شاید اٹھا نہ سکوں، صراط مستقیم شاید میرے بس میں نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں طاقت امٹ کر آ گئی۔ میں نے اسی لمحے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، اسلام ہی میری زندگی کا مرکز ہے۔ میں قبول اسلام کے بعد سے بہت سخی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وفادار بیوی اور چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، میں نے دنیا کے زہریلے ترین کیڑوں، مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں سمیت ہر ایک کے خلاف اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، دل میں کوئی سوال تشنا نہیں۔ یہ کہانی ہے ہندوستان کے معروف موسیقار ریوان شنکر راجا کی۔ روح اور موت کیا ہوتی ہے میں جانتا نہ تھا۔ ہندو مت میں موت کا تصور واضح نہیں ہے۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے مرتا ہے، میرے سابقہ مذہب نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ جب اس سے محبوب کا نام پوچھا گیا تو بولا، میری ماں میرا عشق ہے، دنیا میں ماں سے زیادہ کسی سے پیار نہیں۔ 2011 میں دل کے دورے سے ان کی اچانک موت ہو گئی۔ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، لیکن انہوں نے سب کو جوڑے رکھا تھا۔ ہم سب ایک تھے۔ اس کے پیچھے میری ماں کے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ ماننے میں بہت دیر لگی کہ میری ماں مر چکی ہے۔ میں کئی برس تک انہیں پاس ہی محسوس کرتا رہا۔ 2013 تک میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ آنسوؤں کی لڑی بہتی رہتی تھی۔ میں نے لڑکپن میں بہت
کام کیا، لیکن ان کی موت کے بعد سے کسی بات میں دل لگتا تھا نہ توجہ مرکوز ہوتی تھی۔ ہر سوچ ماں پر آ کر رک جاتی، وہی مجھے ہر کام کی تحریک دیتی تھی، میرے اندر کام کرنے کا جنون بیدار کرتی تھیں۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا تھا، وہ میرے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں ایک باغ ہوں جو دوسروں کو پھل دیتا ہے۔ ان کی نظر میں ایک ایسا انسان تھا جو معاشرے میں بدلاؤ لانے کی کوشش میں خود کہیں کھو گیا ہے، خود کو بھول چکا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ مجھے سب سے پیار ہے، میں بھی دوسروں میں پیار بانٹتا ہوں۔ انہیں میرا وہ گانا بہت ہی پسند تھا جس کی کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک ماں مرنے والی تھی، وہ اپنے بیٹے کو پاس بلاتی ہے اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ موت سے 4 دن پہلے میں گھر آیا، مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ میری ماں میری کیفیت جان چکی تھی، وہ کچن میں میرے لیے کھانا بنانے چلی گئیں۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا، ماں آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ انہوں نے میرے گانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے میں یہ گانا بار بار سنتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اس مقام تک پہنچنے میں تم نے کس قدر جان ماری ہوگی۔ وہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا بدترین وقت تھا، لوگوں نے بھی معاف نہ کیا، انہوں نے میرے کام کی ڈریشنگ شروع کر دی۔ ان کی موت کے بعد میری زندگی میں جو خلا پیدا ہوا وہ کئی برس تک پر نہ ہو سکا۔ میرے والد کٹر ہندو ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی وہم پر وہ پنڈت کو گھر بلا لیتے ہیں۔ میری ماں بھی ہندو مت سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری سوچ دونوں سے الگ تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کوئی سپر پاور ہے جس نے دنیا بنائی اور اب اسے قائم رکھا ہوا ہے، جو نظام ہستی چلا رہا۔ مجھے ہمیشہ سے خدا کی تلاش تھی۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ بھلا خدا کسی شکل میں کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بت کیسے خدا بن سکتا ہے؟ جسے خود انسان نے بنایا وہ کیسے انسان کا خالق بن سکتا ہے؟ میری سوچ نے کیسے یہ راز پایا؟ یہ میری ماں کی موت کا وقت تھا جس نے میرے اندر کی تلاش کو پورا کر دیا۔ میں کسی کام کی غرض سے ممبئی آیا ہوا تھا۔ جب چنائے واپس پہنچا تو میری ماں بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں انہیں کار میں ہسپتال لے گیا، بہن بھی ساتھ تھی۔ میں کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ چند سیکنڈ پہلے تو وہ میرے ساتھ تھی، اچانک کہاں چلی گئی؟ ان کا جسم خالی کیسے رہ گیا؟ مجھے ان کی روح کی تلاش تھی، اس چیز کی تلاش تھی جو ان کے جسم سے نکل گئی۔ میں نے اسی لمحے دل میں اللہ کو محسوس کیا، جیسے اللہ میرے اندر ہو۔ اللہ میرے دل میں میری ماں کی وجہ سے داخل ہوا۔ اسی لمحے مجھے دین کی ہدایت ملی تھی۔ کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا، ہر دم یہی خیال آتا تھا کہ میری ماں کس کے پاس گئی ہیں، دنیا کو کون سی ہستی چلا رہی ہے۔ مجھے جائے نماز اسی جگہ ملی جہاں پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھی، اب جائے نماز میری آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ میں نے خدا سے دل لگایا اور اس نے میرے مسئلے حل کر دیے۔ مسلمان ہونے سے مجھے سکون ملا، قرآن پاک پڑھنے سے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ میں نے والد کو بھی بتا دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ وہ خوش نہیں ہیں، مگر میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے اطمینان دلایا ہے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نام نہیں بدلا، ہندو نام سے بے چینی ہو رہی ہے، میں اپنا نام جلد ہی بدل لوں گا۔ فوری تبدیلی سے شہریت کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس نے 19 اگست 1979 کو چنائے تامل ناڈو کے امیر برہمن
گھرانے میں آنکھ کھولی، اس کا خاندان پینیپوریم سے تعلق رکھتا ہے۔ زندگی بھرپور تو ہونا ہی تھی، باپ کا مزاج ہی اور تھا۔ بلی راستہ کاٹ لے تو گھر میں پجاری ڈیرے ڈال لیتے ہیں، گلاس ٹوٹنے پر بھی پرارتھنا کی محفل جمتی ہے۔ یہ منظر بچپن ہی سے شنکر کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ برہمن سوچ کے ساتھ پیدا ہونے کے باوجود اس من میں برہمن سماج کے حوالے سے کئی سوال اٹھتے جن کا کبھی جواب نہ مل سکا۔ انسان کون پیدا کرتا ہے؟ انسان مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ مردے کو جلانے سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ راکھ پانی میں بہانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہندو مت اسے کبھی مطمئن نہ کر سکا۔